السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز علماء اکرام اور میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، رب العالمین کا احکم الحاکمین کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار ساز و سامان مہیا فرمائے۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ درود سلام، رحمت برکت نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رہبر حقیقی، رہنمائے کامل بنا کر بھیجا، جن کی تعلیمات دنیا اور آخرت ہر جگہ پر کامیاب اور کامران بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہوئی رشد و ہدایت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، شمس و قمر قائم ہے، زمین و آسمان قائم ہے، اللہ رب العالمین آپ پر، تمام نبیوں پر، تمام صحابہ اکرام پر، آپ کے آل اولاد اور متبعین پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین اکرام، معاشی مسائل اور ان کا حل، یہ عنوان ہے، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں رکھنی ہیں۔ معاش، معیشت، یہ جو لفظ آتا ہے، اس کو عام زبان میں آپ یہ سمجھیے کہ اس کا تعلق ہمارے ذرائع آمدنی سے ہے، ذرائع آمدنی سے اس کا لینا دینا ہے، کمانا، کھانا، اور اس کا کیا ذریعہ ہونا چاہیے، آیا ہے تو کس طریقے سے خرچ ہونا چاہیے، کہاں سے آئے، کس طریقے سے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو معاش جو لفظ آتا ہے اردو میں آپ سنتے ہوں گے، معیشت جو لفظ سنتے ہیں، تو اس کا جو مفہوم ہے عام زبان میں وہ یہی ہے، کھانے پینے اور ہماری آرائش سے متعلق یہ چیز ہے۔ یہ جو معاش ہے اور معیشت ہے، یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ما بعث اللہ نبیا، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا الا رعى الغنم، مگر یہ کہ ان نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چرائی ہے؟ کہا ہاں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض قیرات کے عوض، بعض مال کے عوض رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ یہ ہے معیشت، یہ ہے معاش، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، یا آپ کے ذمے جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے لوگوں کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر فرض ہیں، چاہے بیوی بچے کی شکل میں ہو یا ماں باپ کی شکل میں ہو، وغیرہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کے رزق کا، کھانے پینے کا اور ضروری ساز و سامان کا انتظام کرنا، یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس سے راہ فرار نہیں ہے۔ اگر آپ معیشت سے لگے ہوئے نہیں ہیں، اگر آپ کما نہیں رہے ہیں، اگر آپ ہوا پانی پی کر کے رہنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی صرف غلطی ہی نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ میں ہے،
کیونکہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے. اگر آپ اس ذمہ داری سے بھاگیں گے تو ایسی صورت میں اس کا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا. جو بھی اس سے بھاگے گا اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن باقاعدہ اس پر سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا, من این اکتسبہ و این انفق, کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا, باقاعدہ یہ سوال ہوگا. تو کہاں خرچ کیا یہ ہمارا موضوع فی الحال نہیں ہے. ہمارا ابھی جو موضوع ہے, جو ہمارا اصل تھیم ہے اس بیان کی, وہ یہ ہے کہ معیشت کیا ہے, کیسے ہمیں کمانا ہے, کیا اس کے مسائل ہیں. ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حرام چیز سے بچا رہے. حرام چیز سے بچنا, حرام ذرائع سے مال کمانا, یہ نہایت ہی غلیظ کام ہے. اس سے برکت ختم ہوتی ہے, اس سے عزت اور شہرت ختم ہوتی ہے, اس سے گھر کے اندر کا امن سکون برباد ہوتا ہے. حلال ذرائع بہت سارے ہیں, اس میں سے دو بنیادی طور پر ہیں جس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کھلم کھلا ایک چیز حرام ہوتی ہے اس کو کرنا, لیکن ایک کام ایسا ہے کہ حرام تو نہیں ہے لیکن اس میں سبب کے طور پر شامل ہو جانا, ذریعے کے طور پر شامل ہو جانا. مثلا کوئی آدمی شراب بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے نہیں, لیکن شراب کو ڈھونے والی جو گاڑی ہے اس کا ڈرائیور بنا ہوا ہے, تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. تو حرام کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس سے بھی بچنا, حرام سے بھی بچنا ہے, اور جتنے ذرائع ہیں اس سے بھی بچنا, یہ ضروری ہے. یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر وہی کھاؤ جو حلال ہے اور پاک ہے. مطلب اس کا کیا ہے, حرام سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. اللہ رب العالمین کو حرام پسند نہیں ہے, کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرام پسند نہیں, ایک ذرہ برابر اس کا ایک حصہ بھی پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ حرام کھائیں. حتیٰ کہ اتنی تفصیلات جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے اس کا یہی مقصد ہے. آپ کو جانوروں کا ذکر کیا گیا, آپ کے سامنے مال کا ذکر کیا گیا, آپ کے سامنے ذرائع معاش کا ذکر کیا گیا کہ جیسے کام کرنے کے جو سادھن ہوتے ہیں, ریسورسز ہوتے ہیں, اس کا بھی ذکر کیا گیا. یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ کو حرام سے بھی واقف کرا دیا جائے, مکمل طور پر واقف کرا دیا جائے, آپ کے علم میں رہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہیے کہ ہمیں تو کھول کھول کر کے بتایا نہیں گیا. جبکہ اللہ رب العالمین کی کتاب ایسی ہے جو تبیانا لکل شیء, ہر چیز کھول کھول کر کے بیان کرتی ہے. اب ہم لوگوں کو جو کام کرنا ہے, جو جائز کام کرنا ہے, اب یہ الگ ایک پورشن ہے, ایک ڈپارٹ ہے جو ہم اب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اب جو حلال کام ہم کر رہے ہیں, جائز کام کر رہے ہیں, اب وہ ہمیں کیسے کرنا ہے, اس میں کہیں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے, اس میں کوئی ایسا کام نہ آ جائے جس کی وجہ سے معاش کا مسئلہ پیدا ہو جائے, معاشی مسائل کھڑے ہو جائیں. تو آئیے اس پر تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ماتحتی میں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی مزدور ہے آپ کے انڈر میں, آپ کی نگہبانی میں, آپ مسئول ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, تو ایسی صورت میں اگر اس کی مزدوری آپ نے نہیں دی ہے, مار لی ہے, یا اسی طریقے سے ظلم زیادتی کی ہے, تو آپ حساب کتاب کے لیے تیار رہیے. اور یہ ایسی چیز ہے نا جس کا دنیا میں بھی اثر مل جاتا ہے, آخرت میں تو جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی. یہ چیزیں ایسی ہیں, حق مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, چاہے کسی بھی طریقے سے حق مارے, زمین جائیداد مار لیں, کسی کا گھر مار لیں, کسی کی نوکری مار لیں, کسی کی عزت شہرت پر ڈاکہ ڈال دیں, یا اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہو جو کہ اپنے مزدور کی مزدوری کھا جاتا ہے, وقت پر نہیں دینا بھی کھانے کے جیسا ہے. کام کرا لیا, 4 مہینہ 5 مہینے کے بعد کی پیمنٹ ہے, یہ ظلم نہیں ہے؟ معاشی مسائل کا حل اور مسلمان نہ جانے, معاشی مسائل کا حل اور مسلمان اس میں گرفتار ہو, امپاسبل. اگر مسلمان ہے تو آپ 4 مہینے 5 مہینے کے پیمنٹ پر اپنا بزنس چلا رہے ہیں, جب مہینہ پورا ہوتا ہے مزدور کا, اتنا رکھ لو بعد میں دیں گے. آپ ذرا بتاؤ معاش کے مسائل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ پسینہ بہا بہا کر کے کام کرنے والے آپ کی بلڈنگ بناتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ اے سی میں بیٹھ کر کے خالی سامان ہی تو خرید فروخت کرتے ہو. آپ تو مہاجن ہو, مٹھادیس ہو, آپ کا کام تو مزدوری کرنا نہیں ہے. آپ نے 100 روپے کا مال خریدا اور 100 روپے کا مال خرید کر کے 10,000 میں بیچ دیا, بغیر کسی کنٹرول کے, بغیر کسی
یعنی اس کے کہ ہم کتنے میں بیچ سکتے ہیں، میکسیمم منیمم کا آپ کو کوئی تمیز بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے تو ہزاروں میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ مزدور کے پسینے سے ہی آپ نے کمایا ہے اتنا، اور جب اس کی ایسا نہیں کہ حرام ہے، آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن جب اس کی مزدوری دینے کا وقت آتا ہے، اتنا رکھ لو میاں، بڑی کڑکی چل رہی ہے، لاک ڈاؤن ہے نا، لاک ڈاؤن 2 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ اور اگر اس کی تجوری دیکھ لو، حالانکہ دیکھنا نہیں چاہیے کسی کو، لیکن دیکھ لو یا وہ خود دیکھ لے، اگر شرم ہے، حیا ہے، اگر اللہ کا خوف ہے، تو اپنے اوپر ہی وہ ذرا غور کر لے تو سمجھ میں آ جائے وہ کیا کر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کا بہانہ، کورونا کا بہانہ، اس کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، مزدور کا گھر کیسے چل رہا ہے اندازہ نہیں ہے۔ کورونا کے وقت میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے بڑا دیا تھا، بڑا عطا کیا تھا، لیکن عطا کرنے کے باوجود ان لوگوں نے دکھا دیا کہ ہم بھکاری ہیں، نہ کبھی تنخواہ دی، کم کرنے کو تو چھوڑ دو، پوری تنخواہیں غائب کی گئی ہیں لوگوں نے۔ وہی مزدور، وہی کام کرنے والا اجیر، وہ آپ کو بنا کر کے کہاں تک پہنچاتا ہے، لیکن آپ اس کے دکھ کے وقت میں کھڑے نہیں ہوتے ہو، آپ اس کے دکھ کے وقت میں، اس کی پریشانی کے وقت میں کھڑے نہیں ہوتے ہو۔ کیسے آپ انسان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ سکھایا تھا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ سب چیزیں ہٹتی چلی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرق، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دینا۔ کیا یہ حدیث پہلی بار سنا ہے آپ نے؟ ہم نے کیا یہ حدیث کبھی نہیں سنا؟ ارے ہم لوگوں کا تو خطاب کا ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ سننا پڑتا ہے، جلسے جلوس میں جاؤ نہ جاؤ اپنی جگہ پر، اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے خطبے کا، جمعہ کا۔ کون بد نصیب ہوگا جس نے یہ حدیث پہلی بار سنی ہوگی؟ میرے خیال سے ایسا بد نصیب کوئی نہیں ہے، لیکن سن کر کے، سمجھ کر کے، سب کچھ کر کے 4 5 مہینے کے بعد ان کی مزدوری دینے والے، اور مزدوری دیتے وقت آدھا تیا کاٹ لینے والے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور یہ بتاؤ ذرا سا، معاشی مسائل کا حل بیان کروا کے کیا کرو گے؟ یہی تو حل ہے نا اس کا، یہی تو حل ہے۔ سود بیاج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ دنیا والوں نے، یعنی غیر مسلموں نے، معیشت کو چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ یہ ورلڈ بینک، IMF اور اسی طرح ایشین یونین بینک، ایسے ایشین یونائٹڈ بینک، یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اسی لیے بنائی گئی تاکہ پوری دنیا کا سرمایہ اٹھا کر کے ہم رکھ لیں۔ ہمارے ملک کے اندر آج مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارا سرمایہ اکٹھا ہو گیا ہے ایک جگہ پر، کنٹرول ختم ہو چکا ہے، کنٹرول 1-2 آدمی کے پاس آ چکا ہے۔ یہی تو اسلام میں جائز نہیں تھا نا، اسلام کی تو یہی تعلیم تھی کہ تم بھی کھاؤ، سب کو کھلاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو، اور اسی طریقے سے چاہے ملازم غلام ہو، چاہے وہ والے غلام ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، یعنی جنگ کے بعد جو حاصل ہوتے تھے غلام لونڈیاں، کوئی بھی صورت میں اگر ملازم ہو آپ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو کھانا وہی کھلانا، جو کھانا وہی کھلانا، جو پہننا وہی پہنانا، اور ان کو وہ کام مت دینا جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو وہ کام دے رہے ہو جس کی طاقت وہ نہیں رکھتے ہیں تو تم ان کا ہاتھ بٹانا۔ یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، ان کا ہاتھ بٹانا۔ آج ذرا سا اگر مزدور کے اندر کوئی کمی آ جائے، 1-2 دن وہ بیمار ہو جائے، ہفتہ بھر 10 دن بیمار ہو جائے، چھاٹ دیں گے، دوسرے کو رکھ لیں گے۔ جب وہ صحیح سالم ہو کر کے آئے گا، ضرورت نہیں ہے آپ کی، جائیے آپ، دوسرے کو رکھ لیا۔ نہ اخلاق کا رہ گیا ہے کوئی مقام مرتبہ، نہ کردار کا رہ گیا ہے، نہ دوستی یاری سے کچھ مطلب رہ گیا ہے، نہ تعلقات کو ہم نے بچایا ہے، سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو بربادی آئی ہے، انہی بربادی کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ آپ مت سمجھیے بربادی ایک بیگ آ گئی اللہ کی طرف سے، بالخصوص ہمارے علاقے میں، ہمارے جگہ پر یا ہمارے ملک کے اندر، یہ ایک لمبا چوڑا برباد کرنے کا کام ہم نے کیا ہے، جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ علماء اکرام کے حالات دیکھیے، خطباء اکرام کے حالات ابھی اس پر بولوں گا تو کچھ لوگوں کو بڑا برا لگے گا، لیکن ہمیں اس کی فکر تو ہے نہیں، کیونکہ ہم نہیں بولیں گے تو بولے گا کون؟ ہم ہی لوگ بولیں گے۔ جمعہ پڑھانے ہمارے مولوی صاحب لوگ جاتے ہیں کہاں خون پسینہ کر کے، 100 روپیہ کرایہ لگا کر کے کہاں تک جاتے ہیں، 200 آج کل کرایہ معلوم ہے نا، 3 4 آٹو چینج کرنے میں کیا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ بھی بتا دے رہا ہوں، یہ میں سمجھیں یہاں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، لیکن عام حالت بتا رہا ہوں۔
اور جب ہمارے خطبائے اکرام جاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے تو سب سے پہلے ذمہ دار رفو چکر ہو جاتے ہیں سب سے پہلے. اب ہم تو کچھ مل بھی لے گی لیکن ذمہ دار جو ہے سب سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں. وہ جمعہ پڑھانے آیا, وہ عالم دین ہے, اپنا کرایہ بہا لگا کر کے آیا ہے. ذرا بتائیے کتنی مسجد کے اندر انتظام ہے کرایہ دینے کا. ہمارے موسٹلی علماء اکرام, زیادہ تر علماء اکرام معاشی تنگی کے شکار ہیں, الا ماشاء اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ عطا کرے, سب کو اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر کے رزق دے, یہ ہماری دعا ہے. لیکن موسٹلی زیادہ تر اکثریت علماء اکرام معاشی تنگی کے شکار ہیں. وہ اللہ کا کام بھی کر رہے ہیں, دین کا کام بھی کر رہے ہیں. حالات تو یہ ہے مسجدوں کے کہ پانی تک پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا ہے. نماز پڑھا کر کے خطیب اترتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ وہی خطیب تھا جس نے ابھی نماز پڑھائی ہے یا عام مقتدی تھا. اگر میں غلط ہوں تو آ کر کے بول دیجئے. نہ کرایہ بھاڑا دینا ہے کسی کو, نہ جو ہے محنتانہ دینا ہے کسی کو. کسی اور کو بلا کر کے آدھا گھنٹہ بلوا لو, کسی انجینئر کو, ڈاکٹر کو. جاتے ہو نا دکھانے کے لیے ڈاکٹر انجینئر کو, کتنا دے کر کے آتے ہو. اگر مولانا کے گھر کے اندر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو دیکھو ایک ٹیسٹ کے اندر پورے مہینے کی تنخواہ چلی گئی. کیسے کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں, 4,000 5,000 ٹیسٹ میں آرام سے چلے جاتے ہیں. دوا دربن الگ. سوچا ہے کبھی علماء اکرام کے بارے میں؟ کبھی سوچتے ہیں آپ؟ جب یہ سب بیان کرو, ایک صاحب کے سامنے میں نے بیان کیا ایسے ہی, کہاں بدل گئے ہیں آج کل, اخلاص ختم ہو گیا ہے. اخلاص ختم ہو گیا ہے. لاکھوں روپے مہینہ کمانے والے لوگ تم لوگ, ہاں, اور ہماری اس بات کو سن کر کے کہتے ہو کہ اخلاص ختم ہو گیا ہے. اپنی جگہ ہمیں بیٹھا دو اور ہماری جگہ آؤ, تب سمجھ میں آئے گا. میرے بھائیوں, معاشی مسائل کا حل چٹکی بجا کر کے, چٹکی بجا کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کیا قرآن میں سورہ صافات کے اندر, اور ذکر کرنے کے بعد آخری میں کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. ایسا چاہیے عمل کرنے والے عمل کرنا شروع کر دو. اگر یہ چاہیے, یہ جنت چاہیے آپ کو, عمل کرنا شروع کر دو. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اور معاشی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو, عمل نہیں کرنا چاہتے, کیسے چلے گا؟ کیسے حالات سدھریں گے بھائیوں؟ کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ ہم جب تک 2-4 پوائنٹ پر غور نہیں کریں گے. اچھا, اس پر باتیں بھی بہت ہوتی ہیں, یہ بھی میں بتا دے رہا ہوں. جب کوئی آدمی اس پر منہ کھولتا ہے, زبان کھولتا ہے معاشی مسائل پر, لگتا ہے کہ آج بالکل حل کر کے اور ختم کر کے چھوڑے گا, آج سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. باتیں اتنی کرتے ہیں اور جیسے ہی ہٹتے ہیں, ہٹنے کے بعد سارے مسائل ختم. سیرت طیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی محنت کرنے والے کو رائے گا نہیں جانے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے, محنت کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیے, پڑھیے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی مسائل کو بہت بہترین طریقے سے حل کیا ہے. کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا آپ کے زمانے میں, سب کا خیال رکھا جاتا تھا. تعاون علی البر والتقوی کا جذبہ تھا, اور یہ تعاون علی البر والتقوی جب تک ہمارے آپ کے اندر نہیں آئے گا کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو, پڑوسی کے گھر میں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے اس پر نگاہ رکھو, نہیں بنا ہے تو اپنے سالن میں پانی زیادہ کر دو لیکن پڑوسیوں کو بھی بانٹ دو. کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ کیا یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو معاشی مسائل کو آپ تبھی حل کر سکتے ہیں, وقت بہت کم ہے, من جملہ میں آپ کو بالکل مختصر میں بتا دوں, جب آپ دین پر آئیں گے, قرآن اور حدیث پر آئیں گے. حرام سے اپنے آپ کو بچائیے, سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیے. سود نہیں لیں گے, نہیں لیں گے, نہیں دیں گے, کیونکہ سود کے بارے میں اللہ رب العالمین کی بہت وعید آئی ہے. اور یہ جو نظام پوری دنیا کی معیشت کا بالخصوص ہمارے ملک کا خراب ہوا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ بتائی گئی ہے سود کی. کیونکہ جو سرمایہ دار تھے, جو بڑے بڑے تھے, ان کا پیسہ جو ایک جگہ اکٹھا ہو گیا, اب وہ پیسہ دیتے ہیں دوسرے کو تو وہ سود اور بیاج پر دیتے ہیں. اور جب وہ سود بیاج پر پیسہ دیتے ہیں تو اب وہ واپس نہیں کرتا. وہ پیسہ لیا, لے کر کے بھاگ گیا لندن, ہے نا, نیرو مودی, پتہ نہیں کون کون دنیا بھر کے. یہ کیسے ہوا؟ یہ سود کی وجہ سے ہوا. یہ انٹرسٹ کا جو جال بچھایا گیا ہے اس کی وجہ سے ہوا. اور ہم لوگ اپنا کاروبار سود کے ذریعے سے کر رہے ہیں. سود سے اپنے آپ کو پاک صاف کیجئے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ اگر تم فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر توبہ کر لو تو ایسی صورت میں تمہارا اتنا ہی مال ہے جتنا مال تمہارا مال ہے. اور آگے جا کر کے فرمایا کہ اگر نہیں مانتے ہو, اگر نہیں توبہ کرتے ہو
تو آؤ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو۔ کوئی ہے جنگ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے رسول سے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیے، مزدور کو مزدوری دیجیے، خیال کیجیے، سود سے ہٹائیے اپنے آپ کو، حرام کاروبار سے ہٹائیے، جہاں کہیں بھی حرام کاروبار ہو وہاں سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ بے نفسی ہی آپ حرام چیزوں سے دور رہیے، کھانے کا مسئلہ ہو، کمانے کا مسئلہ ہو، ہر چیز سے دور رہیے۔ یہی مختصر سی بات ہے مختصر سے وقت میں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہر قسم کے حرام سے بچائے اور حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اسلام کی نزاکت ہے اور جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں مزدور کے تعلق سے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں معاش کے تعلق میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب پر ہمیں قرآن اور احادیث کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے علماء اکرام کو عزت شرف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہمارے وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وحدت عطا فرما، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔